अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि PTI के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें भी हैं। कुछ लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं 9 मई के वाक़यात में जो मुल्ज़मान थे, और कुछ ऐसा लग रहा है कि मज़ीद अभी सख्ती का शिकार हैं। बार बार ज़मानतें भी मिलती हैं और बार बार रिहाई भी होती है और फिर बार बार गिरफ्तारी का मंजर भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ क्या तहरीके इंसाफ बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी या नहीं, इसके ऊपर भी बाज़ लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और बाज़ लोगों के खदशात भी हैं। कल निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन PTI के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं, उसके ऊपर भी बड़ी बाज़गश्त हो रही है। और फिर आज हमने राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी सुना जो ये कहते हुए नज़र आए कि जनाब PTI को सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो क्या PTI का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस सारी सूरत हाल में? इलेक्शन अगर वाकई जनवरी में होने जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं, और चेयरमैन PTI कहां पर खड़े होंगे इस सारी सूरत हाल में? इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ दीगर भी सियासी जमातों की जो हिकमत अमली है उस पर भी बात होगी आज ही के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एक बड़े ही खास रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और जिनकी जुर्रत और बहादुरी को मेरा ख्याल है मुखालिफिन भी तस्लीम करने पर मजबूर है। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपकी रिहाई से मुतालिक और उसके बाद फिर आगे जो PTI का मामला है उसके ऊपर बात करूंगी। ये बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपकी रिहाई मुमकिन कैसे हुई? क्योंकि तासुर तो ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उसकी रिहाई नहीं हो रही। चौधरी परवेज लाई साहब 13 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्यों इन लोगों को रिहाई नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं इस मौके पे अगर अपने उन वकला भाइयों का और बहनों का मैं शुक्रिया अदा ना करूं जिन्होंने मेरे लिए अनथक मेहनत की, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, और ILF के और भी जो वकला थे दे स्टूड विद मी। मुख्तलिफ जेलों में रहे, मैं, शहरियार खान और इस तरह हमारे दोस्त थे, कुछ अभी भी जेलों में हैं, कुछ निकल आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। हालांकि इस तरह शुक्रिया तो नहीं अदा करना चाहिए, लेकिन इन हालात में बनता है, और वो है पेशावर हाई कोर्ट का कि उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया। बहरहाल इम्तिहान आते हैं इंसान पे, हम पे भी आए। मैं जेल की बातें ज़्यादा करता भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि तकलीफ की बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ, ये एक बात है, उम्मीद की बात करनी चाहिए, और उम्मीद ये है कि अगर आप अपनी कन्विक्शंस पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं और कोई ऐसा जब आप वजारत में हो, जब आप हुकूमत में हो, आप करप्शन से दूर रहें, आप बड़े गलत कामों से दूर रहें, बाकी चीज़ों पर अल्लाह ताला पर्दे डाल देता है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके पाकिस्तान से बाहर असासे नहीं है, अगर आपने 25-30% कमीशनें नहीं खाई, अगर आपने बड़े असासे नहीं बनाए, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने कॉर्नर हो जाएं कि आप बदनज़री से जो है वो हट सकें। ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। कुछ पॉलिटिकल क्लास ने खुद, हमने जो है अपने में स्पेस पैदा की, हमने जो है वो क्यों क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमेशा नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो सियासतदान का भी काम है कि वो अपने आप को अपराइट रखे। बहरहाल इम्तिहान आते हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब इस वक्त इम्तिहान में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है। हमारी कुछ ख़वातीन रहनुमा अभी भी तकलीफ में है। सुना है इनका जो हुआ है बेल, अब अल्लाह करे कि कल उसमें कोई और मसला ना बने और वो घर को बेचारियां जो हमारी ख़वातीन हैं, मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, उनके बच्चों ने, उनकी फैमिलीज़ ने, वो चली जाएं। अभी भी एजाज चोई साहब जैसे सीनियर लोग जेल में हैं, हमारी आयरन लेडी जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो जेल में हैं, गवर्नर, साबिक गवर्नर पंजाब चीमा साहब जो हैं वो जेल में हैं। बहरहाल आती हैं चीज़ें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम इन विच वी आर, अपने एक बड़े मकसद के लिए। लेकिन हमें लोग याद रखेंगे, सिर्फ PTI को नहीं, हम जितने भी सारे हैं, जिसमें PDM के भी लोग हैं, जिसमें भी हैं, हम सबको आज से 25-30 साल बाद हमारी आने वाली नस्ल याद रखेगी कि इस दौर में जब इतना मुश्किलात से हम नबर्द आजमा हुए, इससे हम आगे कैसे निकले। क्या हमने इससे अपनी कौम को आगे निकाला, या हम आपस की लड़ाइयों में इतना गुम हो गए जिससे हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा? मेरे ख्याल में हम दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम समझदार लोग हैं, हमें अपने आपने बड़ी अच्छी बात की, मुफाहमत की बात की, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आपको लग रहा है सब शामिल है, इसमें सिर्फ PTI नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सोच विचार करनी होगी।
یہ اس وقت جو سارا ماحول ہے اس میں کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں مفاہمت کی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے تمام طاقتور حلقوں کی بھی، باقی سیاسی جماعتوں کی بھی جن کے ساتھ بہت زیادہ ایک کشیدگی عالم رہا ہے، تو یہ اب مفاہمت آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کا مطلب اگر اپنی اصولی سیاست کو چھوڑنا ہے تو وہ تو پہلے دن ہو جاتی، لیکن اگر مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈفرینسز رکھتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں آگے بڑھا جائے، جس کے لیے پھر سب کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے پھر 2 سٹیپ آگے سب اکٹھے چل سکیں گے پاکستان کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بن جائے یا جمعیت علماء اسلام ANP بن جائے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈفرینسز رکھتے ہوئے 2-3 نکات پہ ہم ایگری کریں. الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، جلد سے جلد ہو، کانسٹیٹیوشنل جو ٹائم لمٹ ہے وہ پہلے تو کراس نہ ہو، کیونکہ جب بھی کانسٹیٹیوشنل لمٹ کراس ہوئی ہے پاکستان میں اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے، چاہے پھر وہ 9 سال لگائے 10 سال لگائے. ضیاء صاحب کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے اور مشرف صاحب کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں یہ فکر ہے ڈیموکریٹس کو، کانسٹیٹیوشنلسٹ کو، کہ اگر یہ 90 ڈیز لمٹ کراس ہوگی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس طرح مرحوم ضیاء الحق صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ ہم 90 دنوں میں کر دیں گے الیکشن، وہ پھر 90 دن نہ آ سکے. تو کہیں ایسا، اس لیے ہم اس پہ ہم سب فکر مند ہیں. تو یہ نقطہ اگر کور ہو جائے جس میں پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن ہم کرائیں اور فری اینڈ فیئر کرائیں. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، پلیئرز تو یہی ہیں نا، ہم لوگ ہیں، پیپل پارٹی ہے، نون ہے اور باقی چھوٹی جماعتیں ہیں. تو اس ملک کو اگر ویسے ہی آگے لے کے چلانا ہے جس طرح پہلے سے چلتا رہا ہے تو وہ تو لڑائی ہے. اس میں کچھ براڈ سپیکٹرم میں 25-30 سال کی پالیسی کے لیے کچھ نکات پہ بیٹھ کے ضرور فیصلہ کریں کہ چاہے جو بھی جماعت آئے. کیونکہ میں ہر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، میں قومی حکومتوں کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اپوزیشن میں بھی ہونا ہے اور حکومتی جماعت میں بھی ہونا ہے. لیکن کچھ بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے فارن پالیسی ہے، جیسے یوتھ ہے، جیسے انٹرنل سیکیورٹی ہے، ایگریکلچر ہے، اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن ہے. اس طرح کی چیزوں پہ ایسی پالیسی کہ کوئی بھی پاکستان سے باہر فورن انویسٹر ہے یا کوئی باہر کی کوئی ملک ہے جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر آج عمران خان ہے، کل نواز شریف ہے یا پرسوں کوئی اور، تو پالیسی چینج نہیں ہوگی تاکہ وہ انویسٹ تو کر سکیں، علی ملک محمد کی خان صاحب اسٹیبلٹی تو ہو. علی جی محمد خان صاحب آپ بڑی جی ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں. کچھ اس طرح کی بات ہی 2018 میں جب الیکشن کے بعد اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے بھی کی تھی، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی اور تقریر کی تھی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ہم میثاق معیشت کرتے ہیں، آئیں ہم مل کے چلتے ہیں اور ان چیزوں کو بلاتے ہیں. اس وقت کیوں نہیں یہ بات مانی گئی؟ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو حالات آج اس نہج پہ نہ پہنچتے؟ دیکھیے خوب صاحب، میں یہ جو مل کے چلنا ہے نا، یہ کانسیپٹ میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں، اس بات پہ تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس بات پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اس پہ تجاویز آئیں گی ہماری کسی اور کی، جو حکومت ہوگی وہ اپنی پالیسی لے کے چلے گی، اپوزیشن اس پہ تنقید کرے گی. لیکن اگر مل کے چلنا ہے پھر تو اپوزیشن ہی ختم ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. صرف اتنا ہے کہ بڑی بڑی باتوں پہ، بڑے نکات پہ ایک ایگریمنٹ ہو کہ ملک کی معیشت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جس طرح اب یہ کرپشن کا ایشو ہے، محترم سابق چیف جسٹس صاحب جب گئے ہیں بڑا فیصلہ کر کے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ امت، اب اس پہ اگر ہم عمل کریں تب ہے نا. اگر ہم عمل نہ کریں، صرف پولیٹیکل برنکسمینشپ کے لیے یوز ہو، پھر تو غلط ہے. لیکن وہ امت جو اساس ہے، جس کے اثاثے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ واقعہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس 2 چادریں ہمارے پاس ایک ہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا معیار ہے کہ کوئی بھی گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم یا منسٹر ہے تو یا صدر ہے یا کوئی بھی بڑے عہدے پہ ہے، تو ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، اگر ہم سے کوئی سوال ہوتا ہے ہمیں اس پہ برا نہیں منانا چاہیے. لیکن کیا وہ سوال سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے ہے یا وہ سوال سسٹم کو ہائی جیک کرنے کے لیے ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا فیصلہ وقت کرے علی گا. خان کیونکہ صاحب، فیصل چودھری بات کر رہا ہوں. ماضی میں بس ایک میں بات کر لوں فیصل بھائی، ماضی میں جب بھی احتساب کی بات ہوئی تو کم احتساب ہوا اور زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایک مینیپولیشن ہوئی پولیٹیکل کلاس کی. میری امید ہے کہ اگر اس بار یہ ہے، کیونکہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کی ریپوٹیشن ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کی ہے، تو اگر یہ ہوتا ہے تو کون ہے جو احتساب سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے؟ عام آدمی تو کہتا ہے کہ یار احتساب ہو، لیکن پھر احتساب ہو.
جی अरे भाई, ये जब ये जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है आजकल की जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये बात करना बहुत ज़रूरी है और इस बात पे अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बात आपसे सवाल मेरा ये है कि माजी करीब में पीटीआई और उस वक्त की पीटीएम हुकूमत बैठी और यही बातें उस समय वहाँ पे भी हुई और एक कंसेंसस जो है एक डेट पे हो गया। उस वक्त ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकी, कोर्ट की मुदाखलत भी हुई थी, जमात इस्लामी ने की एक एफर्ट भी थी, जिसके बाद रिकंसिलेशन के लिए या इलेक्शन की डेट के लिए टॉक्स हुए। इस बार ये जो है, एक तो मीडिएशन आप किसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे ताकि ये बेल मुंडे चढ़े। दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपको क्या चीज़ रीअश्योर कराती है कि ये चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो ये किसी जगह पे बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि ब्लेम गेम तो होती है वो पीटीआई पे और पीटीआई पीडीएम पे ये कहती है, लेकिन इस बार मीडिएशन कौन कराएगा और कौन सी रीअश्योरेंसेज हैं जिससे आपको ये तवक्को होगी कि ये मुफाहमत की बात आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो फैसल भाई आपको बहुत सलाम, और जेल से निकलने के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है। व्हाट्सएप कैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है सर। आपने जो सवाल किया बहुत पुरमगज़ और बहुत मानी खेज है। मैं एक तो मेरा इस पे नुक्ता नज़र थोड़ा डिफरेंट है। देखें, कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम को इस वक्त जिधर हम पहुंच चुके हैं, अगर हम ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक बात करें कि बस सियासी जमातें बैठें और मामला ठीक हो जाएं, इस तरह नहीं होगा। इस पे मैंने ये तजवीज़ दी थी और अभी तक उस पर मैं नहीं समझता कि कोई उसको संजीदगी से ले रहा है, लेकिन ये इसको करना पड़ेगा। देखिए, सदर मुमलिकत मुल्क का बहुत बड़ा ओहदा है और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। वहाँ पे बावजूद बहुत सी इख्तिलाफात के पीडीएम की जमातें और हमारे तो अपनी जमात के, ज़ाहिर है हमारे तो बड़े पुराने लीडर हैं अलवी साहब, तो अगर सदर मुमलिकत के नीचे प्रेसिडेंट हाउस में तमाम बड़े ज़ुमा को बुलाया जाए और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की भी ठीक ठाक नुमाइंदगी हो, और इस एक नुक्ते पे कि यार इस मुल्क को आओ आगे लेके चलें, जो गलतियाँ हुई हैं उससे अब आगे जाना है, क्योंकि उसका कोई अब मदावा नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम करके मुल्क आगे जाएगा नहीं। इलेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस हो जाएंगी, लेकिन जब हम इलेक्शन की तरफ जाएं तो उसमें हम ये माइनस प्लस वाली बातें ना हों, उसमें फिर माइनस करने का इख्तियार हम अवाम पाकिस्तान को दें। मियाँ साहब भी आए पाकिस्तान में, खान साहब जेल से बाहर आए, आप सबको पता है, और आप चूंकि खुद वकील भी हैं, सबको इसका पता है कि उन पे केसेस कितने पॉलिटिकल हैं, कितने वो असली हैं। जाहिर है एक आदमी जो वजीर आजम था आज से चंद मतलब अब तो खैर साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एज अ वजीर आजम जैसे ही वो उतरे हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स उन पे 100 से ज्यादा और अब तो पौने 200 के करीब जो केसेस हैं। कोई सोच सकता है किसी और मुल्क में ऐसा होता है? हमारे पड़ोस में होता है या किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में होता है, किसी मुल्क में होता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म उतरे और उसके बाद उस पर गद्दारी के भी पर्चे हों, उस पर दहशतगर्दी के भी पर्चे हों, पता नहीं उस पर कौन कौन से पर्चे हों। इससे पूरे मुल्क का मजाक उड़ता है। इससे एक और बात भी, आप खुद भी वकील हैं, आप इसको समझते हैं, इससे हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, जो खासकर जो एग्जीक्यूटिव है, उस पर लोगों का एतमाद कम होता है कि यार जो हुकूमती इदारे हैं ये तो सिर्फ लोगों को प्रेशराइज करने के लिए है। जैसे मेरे जब कभी बेल होती थी, कुछ 7 मेरे ख्याल में मेरी गिरफ्तारियां हुई, तो जैसे ही मुझे कोई बेल मिलती थी मैं निकलता था तो वो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट तैयार होता था और केस कौन सा बनाता था, कोई मछलियों के महकमे का, कोई फलाना, तो सुबह। तो ये इस लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार कल को अगर कोई जेन्युइन भी केस को एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बनाता है, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। सारा सिस्टम जो है, सारे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी। ये जो आपने अभी कुछ केसेस का जिक्र किया है, मैं कल का बयान ज़रूर वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का रेफ़र करूंगी यहाँ पर। वो तो ये इंडिकेशन कुछ इस तरह से दे रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकता है और इसमें यानी उससे कोई खास उनको नहीं लग रहा कि कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप समझते हैं ऐसा कोई इलेक्शन एक्सेप्टेबल होगा अगर पीटीआई को किसी तरह भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती या चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो ये एक मुनसिफाना इलेक्शन हो सकता है? इमरान खान साहब को बीच में से निकाल के इलेक्शन कराना तो ऐसे ही है जैसे क्रिकेट का मैच हो और बीच में पिच ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखें, मैं तो इसके भी हक में नहीं हुई। खान साहब तो खैर हमारी बड़ी जमात है, अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है, लेकिन हमारे मुल्क की बड़ी जमात है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऐसी, और ये मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा,
میں کنسسٹنٹلی میرا بھی یہ ویو ہے حکومت کے زمانے سے کہ اگر کوئی علاقائی جماعت ہے، علاقائی جو صرف ایک سیٹ کی جماعت ہے اور اس کی سیٹ بھی صرف صوبائی اسمبلی میں ایک ایم پی اے کی ہے، اس کو بھی سسٹم سے آپ آؤٹ نہ کریں، کیونکہ اس کے بھی پیچھے کچھ لوگ ہیں۔ یہ سسٹم سے آؤٹ کرنا، یہ مائنس کرنا، یہ اس کو کہنا تم غدار تو غدار، اس کا رزلٹ ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو پاکستان کے بنانے والے لوگ تھے، اے کے فضل الحق وغیرہ۔ تو یہ غلطیاں ہم دوبارہ نہ دہرائیں، اسی میں ہماری جو ہے وہ بہتری ہے۔ عرفان صاحب اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کیا مزاحمت ہوگی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کا تعلق تو آپ کی بات آئیڈیالوجی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، بلوچستان سے ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ایک ایسے صوبے سے جو ہمیشہ نگلیکٹ رہا، جو ہمیشہ جس کو وہ نمائندگی نہیں دی جا سکی، وہاں ہمیشہ لوگوں کو احساس محرومی رہا۔ وہاں کے کسی نمائندے کو تو یہ بات کرنی بھی ویسے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو خود اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہر چیز سے ہمیں باہر رکھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کی سوچ سے آگے بڑھ کے ہمیں انکلوزیو سوچ کی طرف جانا ہوگا، تبھی مسئلے کا حل دیکھیں۔ مسئلے کا حل کب ہوتا ہے؟ آپ اور ہم سب دیہی معاشرے سے، ہمارا علاقے سے تعلق ہے، ہمارے علاقے میں جرگہ ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں پنچایت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتی ہے جب آپ اپنی سپیس تھوڑی سی چھوڑ کے مڈل گراؤنڈ پہ آتے ہیں، تو تبھی تو مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ کی باتیں جو ہیں صاحب باتیں ہیں، ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن 2018 میں جب حکومت بنی تو اس وقت سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی سر 18 سے نکل آئے نا، نہیں سر ماضی میں رہیں گے تو پھر ماضی میں رہیں گے نہیں اس وقت وہ بھی تو سر آگے بڑھیں سر اس وقت وہ بھی تو یہی کرتے رہے ہیں نا، وہ بھی تو اپنے مخالفوں کو کچلنا چاہتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے نے یہ کہا کہ وہ کہتے تھے بس مجھے نہیں پتا، میں کہہ رہا ہوں ان کو اندر دے دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچایا ہے؟ علی محمد خان صاحب اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال یہ لے لیجیے گا کہ آپ کے دور میں یہ جو سیاسی مخالفین پہ کتنے مقدمات بنے، کیا وہ پی ٹی آئی کے دور میں بنے یا ان سے پہلے بنے؟ دیکھیں دونوں کا میں جواب دوں۔ پہلے تو میں ایک آپ کو سیاسی بات بھی کر دوں۔ دیکھیں ہمارے ہیں 3.5 سال، ہمارے ہیں 3.5 سال، میری جو آدھی سے زیادہ عمر گزری ہے، ہم نے میاں صاحب کو وزیر خزانہ بنتے دیکھا، اس وقت ہم سکول میں پڑھتے تھے، اور 3 بار میاں صاحب وزیر اعظم بنے، 2 بار محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، اور اس کے بیچ میں جو ہے کیو لیگ وغیرہ بھی آئی۔ پاکستان کی سٹیل مل برائے فروخت نہیں ہوتی تھی، پاکستان ایئر لائنز، انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کما کے دیتا تھا، دنیا مثالیں لیتی تھی، اور ایمریٹس جس پہ آج جاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ایمریٹس کی بنیادوں میں میرے پی آئی اے کے انجینئرز اور پائلٹس کا ان کی ارقریزی جو ہے وہ شامل ہے، آپ کی بھی۔ پاکستان ریلویز جو تھی وہ منافع بخش تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ میرے دادا جب اس زمانے منسٹر تھے تو وہ گاڑی میں نہیں جاتے تھے، ان کے لیے ایک وہ ریل میں سفر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وزرائے کرام ریل میں سفر کرتے تھے، تو اٹ واز اے بومنگ ڈپارٹمنٹ۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے آ کے جس طرح بھرتیاں کی ہیں، جس طرح پولیٹیکل، دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام اپنی گورنمنٹ اداروں میں لوگوں کو نوکریاں دینا نہیں، ان کا کام ہے ایفیشینٹ گورننس کرنا اور ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑھے، اس کا حجم بڑھے اور وہاں پہ لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ آپ نے پی آئی اے کو نوکری اپنا پولیٹیکل بھرا، آپ نے سٹیل مل کو بھرا، آپ نے ریلوے کو بھرا، آپ نے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا۔ پولیس میں جو آپ نے بھرتیاں کی، آئی جی عباس خان کی رپورٹ نکال کے دیکھ لیں کہ آپ نے کرپٹ اور دہشت گرد یا غنڈہ عناصر کو پولیس کی وردی پہنا کے پنجاب پولیس میں بٹھا دیا، اور ان قابل پولیس افسران کا کہ جو مت مار آپ نے مار دی کہ جب ان پہ آپ نے اس طرح کے لوگ بٹھائے۔ تو یہ ہم نے تو نہیں کیا تھا نا یعقوب صاحب، یہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ہم سے پہلے 20 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ہم کیوں بنے؟ تحریک کیوں بنی؟ تحریک انصاف تو کھڑی نہ ہوتی اگر یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوتے۔ تو یہ کہنا کہ ہم سارے گڈی بن جائیں اور بھائیوں کی طرح بیٹھ کے بس سب کو ٹھیک ہو جائے اور ایک ہی جو ہے پیٹ پہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ تنقید ہوگی، سخت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جب بات پاکستان کی ہو تو پھر اپنی ذاتی انا یا اپنا موقف تھوڑا سا رکھ کے پھر پاکستان کی بات کریں۔ چل صاحب کے بھی سوال کا جواب دے دیں خان صاحب، یہ کیسز کی بات جو جہاں تک کیسز کی بات کی، دیکھیں ان کو خود اس کا پتا ہے، میجورٹی آف کیسز، خاص کر جو کرپشن وغیرہ کے کیسز تھے، وہ محدود ہے 1-2 کیسز کے جو ہمارے دور میں کنٹروورشل بنے، جس میں شاید اگر آپ نہ بھی ذکر کریں تو میں پہلے ہی آپ کو کہہ دیتا ہوں، جس پہ آپ نے اگر شاید بات کرنی ہو تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کیس تھا، اس طرح کے کیس 2 اور ہوں گے، لیکن میجورٹی آف کیسز میاں صاحب فیملی پہ، پیپلز پارٹی پہ تو پہلے کے تھے، ہم نے تو بنایا ہی نہیں۔ اور ہمارے دور میں تو یہ کلیئر تھا کہ نائب جو ہے
وہ اس طرح سے ایک آزاد ادارہ وہ پھر ثابت ہوا کہ وہ نہیں تھا. اور ایک بات اور بھی ہے, آپ اس پہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کو ووٹ ہی لوگوں نے احتساب کا دیا تھا کہ آپ نے احتساب کرنا ہے, آپ نے جو ملک کا پیسہ لوٹا گیا تھا کہ کہیں تو گیا نا پیسہ. لیکن سر احتساب بھی تو نہیں نہ ہوا. ہاں صاحب احتساب بھی تو نہیں ہوا, نکلیں ₹1 بھی واپس تو نہیں آیا. دیکھیں احتساب نہیں ہوا نا, یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ رات کے 12 بجے آپ کے وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جس کو جو اس کا کیا کوئی ذاتی کوئی مسئلہ تھا, اس کا کوئی امریکہ نے زمین دبائی بھی تھی جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا, آپ کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا یار. آپ کا وزیر اعظم نیشنل انٹیگریٹی پہ سٹینڈ لے رہا تھا, وہ آزاد خارجہ پالیسی پہ سٹینڈ لے رہا تھا. وہ کام جو مرحوم شہید خان لیاقت علی خان صاحب کے دور میں نہیں ہو سکا. ہم کیوں ہم سب سے کیوں نہ تعلق رکھیں؟ ہم تو خان نے تو کہا تھا کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, لیکن ہم تعلق سب سے رکھیں گے. اگر ہمیں آج آپ سستا تیل لینے کی بات اس پچھلی حکومت نے کی تو جب عمران خان صاحب نے کی تو گناہ ہوا. جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی کی جنگ میں نہیں, انہوں نے کلیئر پالیسی آپ کو دی تھی کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ ان وار. ہم کیوں کسی کی سیٹلائٹ اسٹیٹ بنے؟ تو آپ کی یار وہ تو آپ کی عزت نفس کے لیے بندہ کھڑا ہو گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا. اچھا خان صاحب مجھے اس میں ایک سیکنڈ سبینہ سر, آپ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے ابھی بھی بڑی زور دے کے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, لیکن امریکہ تو کہتا ہے انہوں نے کہا ہی نہیں. امریکہ تو کہتا ہے ہم نے تو مطالبہ ہی نہیں تھا. وہ تو ساروں نہیں سنا, جہاں کہا اور جیسے کہا وہ تو سن لیا نا اس سے, لیکن اس کا فیصلہ آپ عوام سے کرا لیں. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. عوام کو پتہ ہے ان کے حق کے لیے کون کھڑا تھا, ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب میرا تھوڑا سا میں ذرا ماضی سے آگے آنا چاہتی ہوں. میں تو یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آگے عمران صاحب ذرا آپ کو تھوڑا سا یاد دلا رہے تھے نا. چلیے تھوڑا آگے, لیکن پورا یاد دلاؤں گا نا. پورا ڈیکیڈ آف ڈارکنس جو گزری ہے میاں صاحب اور بی بی شہید کی جو کرسیوں کی لڑائی تھی, اس میں تباہی تو پاکستان. علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب آپ نے ہماری پوری ایک شخص سر میں آپ کا جواب دوں گا کہ 2018 نہیں اب 2023 کی بات. سر گزارش سنیں, آپ نے میرے منہ سے یہ تو نہیں سنا کہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں یا میاں نواز شریف کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئی تھی جو 2018 کے بعد نہیں بہ سکی. ہمارے تو کرتوت ہیں, اللہ خیر کرے. لیکن سر ایسا نہ ہو کہ ہم پہ اوپر بھی بین لگ جائے کہ آپ یہ جو نیچے کر کے آئے ہیں اس ملک کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ آپ سے لوگوں کو توقعات بہت تھی, اس لیے آپ سے سوال ہوتے ہیں. چلیے جی تھوڑا آگے اب لے کے چلتے ہیں. لیکن خان صاحب بالکل یہ اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات ختم ہو گئی ہیں, یہ دوبارہ یہ تو الیکشن فیصلہ کرے گا, لیکن اس کے لیے الیکشن کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ الیکشن میں سب جماعتوں کو حصہ ملنا چاہیے کہ وہ لے سکیں. تو آپ کو اب علی محمد خان صاحب ہونا چاہیے, یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں, شاید سب لوگ کہیں گے کہ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایکسپیکٹیشن آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ملے گی لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو؟ فی الحال تو کوئی جلسہ جلوس بھی نہیں ہو پا رہا. دیکھیں ملے گی اور ملنی پڑے گی. 60-70% یوتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بہت بڑی میجورٹی تحریک کے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں, لوگ الیکشن کی امید میں کہ الیکشن آئے گا, امن آئے گا, خوشحالی آئے گی, معاملات نارمل سی کی طرف جائیں گے, بہت سے لوگ ریسٹرینٹ کا, صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہر قوم کا, ہر لوگوں کا صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جو کہ لبریز ہونے کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس نقصان بہت ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن میں اس طرح کا کچھ بھی ہوا, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قوم جو ہے, لوگ انتہائی مایوس اور نا امید ہوں گے, اور پھر شاید لوگ روڈوں پہ بھی نکلیں, احتجاج بھی کریں, اور پھر بہت سا نقصان. ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں. اس لیے بہترین طریقہ ہی یہ ہے ان سب چیزوں سے بچنے کا. یہ جتنا کچھ گند مچ چکا ہے, جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایک راستہ کھول کے ضرور رکھتا ہے, صرف اس راستے کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ راستہ آپ کھول لیتے ہیں, پچھلا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کو آئین ایک راستہ دے رہے ہیں نا, آپ کو آئین. باقی مجھے آپ بتائیں, آخری بات, شاید آپ کے پروگرام میں وقت کم ہو, نہیں کرتے الیکشن, چلو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا الیکشن, چلو نہیں کرتے. یہ پچھلی حکومت نے کیا کیا ہے؟ ان کے پاس تو حل نہیں ہے, اور یہ جو موجودہ ہیں ان کے پاس تو حل چھوڑنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو کرنا کس سے ہے؟ ملک چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ ملک تو چلانا تو پڑے گا نا. تو کس سے چلانا ہے؟ ان کیئر ٹیکر سے چلانا, جن کی شیلف لائف ہی ختم ہونے جا رہی ہے.
आइन की लिमिट खत्म होने के बाद आप इनको कौन सी स्ट्रेंथ देंगे? क्या हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको कोई आईनी सपोर्ट देने के लिए तैयार होगी अबव कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम लिमिट है? क्या उसके लिए कोई ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेगा? मैं नहीं समझता। सारे मेरे लिए मोहतरम है। पाकिस्तान का कोई भी सीनियर जज अब जस्टिस मुनीर की लेगेसी लेके चलना नहीं चाहेगा। मैं समझता हूँ सब चाहेंगे कि जस्टिस कॉर्नेलियस की लेगेसी उसको आगे लेके चलें। इसलिए यही एक आईनी तरीका है और उसकी तरफ सबको रुजू करना चाहिए। वेरी राइट। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप